کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ فوری حل کیا جائے. وفاقی حکومت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے وسائل فراہم کرے گی. نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی فراہم کی جائے. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں وزیر اعظم کی ہدایت. کراچی کے عوام پر مزید بجلی گرانے کا منصوبہ بھی مؤخر. کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں فوری کمی کے بجائے مرحلہ وار اضافہ کیا جائے اور ٹیرف سے متعلق حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں. کہ الیکٹرک ٹیرف سے متعلق اجلاس میں فیصلہ. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سنگین بحران جاری. مایوس شہری اب معجزے کے منتظر. کراچی میں طلب اور رسد کا فرق 500 میگا واٹ تک پہنچ گیا. کہ الیکٹرک کے پاور پلانٹس کی پیداوار 1800 میگا واٹ تک محدود. نجی پاور پلانٹ سے 300 اور نیشنل گرڈ سے 700 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا رہی ہے. لائن لاسز والے علاقوں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. شہر میں پانی کا بحران بھی پیدا ہو گیا. کراچی میں بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے برآمدات کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ. زر مبادلہ کا بھی شدید خسارہ ہوگا. صورتحال سے صنعت کار پریشان ہو گئے. چیئرمین نیب کراچی کو کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کا حکم. چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا نیب کے الیکٹرک کو عوام سے اربوں روپے کی رقوم ہتھیانے غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دے گا. نیب کراچی کو کے الیکٹرک کے خلاف 3 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت. عوام کو لوٹنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا عزم. پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی نیوی کا حاضر سروس آفیسر کلبھوشن جادو بھارتی سفارتکاروں کو رکنے کے لیے پکارتا رہ گیا. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور بھاگتے ہوئے نکل گئے. پاکستان نے خیر سگالی کے تحت کلبھوشن تک بھارتی قونصلس کو رسائی دی تھی. پاکستان اس سے پہلے بھی بھارتی قونصلر کے علاوہ کلبھوشن سے اس کی ماں اور بیوی کی ملاقات کروا چکا ہے. بھارتی سفارتکاروں نے کلبھوشن تک رسائی کے بجائے راہ فرار اختیار کی جس سے بھارت کی بدنیتی سامنے آ گئی. کلبھوشن کہتا رہا کہ مجھ سے بات کریں اور سفارتکار چلتے بنے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اب تک سے گفتگو میں انکشاف. بولے سفارتکاروں نے کلبھوشن سے بات ہی نہیں کرنی تھی تو رسائی کیوں مانگی. بھارتی سفارتکاروں کو درمیان میں شیشے پر اعتراض تھا وہ بھی ہٹا دیا. سفارتکاروں نے آڈیو ویڈیو ریکارڈ پر اعتراض کیا وہ بھی نہیں کی. لیکن تمام خواہشات پوری کرنے کے باوجود وہ چلتے بنے. I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 41550 of the Indian Navy. I am a commissioned officer in the Indian Navy. بھارتی دہشت گرد کلبھوشن نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا تھا. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کلبھوشن یادو کے حوالے سے نظر ثانی پٹیشن فائل کرنے کی مدت 60 روز ہے. امید ہے کہ بھارت اس حوالے سے پاکستان سے تعاون کرے گا. بھارت خطے کے امن میں رکاوٹ ڈال کر امن و استحکام متاثر کر رہا ہے. بھارت کی اصل نیت پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم یوتھ کونسل کا نیا ممبر بننے پر فخر ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا ٹویٹ. معاون خصوصی عثمان ڈار نے گزشتہ سال بطور آبزرور کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی. شنگھائی تعاون تنظیم یوتھ کونسل کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور مؤثر شراکت کے منتظر ہے. وزیر اعظم آج کہوٹہ میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے. 2 سال میں پاکستان میں جنگلات اور جنگلی حیات کی بحالی کے اقدامات کو عالمی اداروں نے بھی تسلیم کیا. کراچی میں مانسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری. ملیر، سرجانی ٹاؤن، گلستانہ جوہر، یونیورسٹی روڈ، سہراب گوٹ اور کلفٹن میں گرج چمک کے ساتھ بارش. ڈی جی میٹ کے مطابق بارش کا یہ اسپیل ہفتے کی صبح تک وقفے سے جاری رہے گا.
لاہور میں ابر رحمت برس گیا، موسم خوشگوار، لیکن سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کئی علاقے بجلی سے محروم، گلشن راوی میں کرنٹ لگنے سے 12 سالہ بچہ جاں بحق، چیچا وطنی، جھنگ، پاک پتن اور زیارت میں بھی باران رحمت برس گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی رخصتی سے متعلق تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا بیان۔ ثانیہ نشتر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا، کورونا کی وجہ سے عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ احساس کیش پروگرام 203 ارب روپے کا کر دیا۔ کورونا کی وجہ سے عالمی معیشت متاثر ہوئی، لیکن حکومت کی بہترین حکمت عملی کے باعث ہمارے عوام کو دیگر ممالک کی طرح تکالیف نہیں اٹھانا پڑی۔ وزیر اعظم کے اقدامات کا محور مڈل کلاس لوگ ہیں۔ پی آئی اے کو اربوں کا نقصان پہنچانے پر وزیر اعظم مستعفی ہوں، قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا مطالبہ۔ کہتے ہیں ڈی جی سول ایویشن کے خط کے بعد وزیر اعظم اور وزیر ہوا بازی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پائلٹس نہیں، حکومت، وزیر اعظم اور وزیر جعلی ہے۔ شہباز شریف کی سیاست کا سورج نواز شریف کی طرح غروب ہونے کو ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا جوابی وار۔ سیاست بچانے کے لیے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سارے لیگی ترجمان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ 1990 میں شہباز شریف کے ظاہر کردہ اثاثوں کی مالیت 21 لاکھ تھی، 2018 میں 7 ارب سے زائد ہو گئے۔ احتسابی اداروں نے آل شریف کی کرپشن کا کچا چٹھا کھول دیا۔ ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، آئل ٹینکرز مالکان نے آج سے ملک گیر ہڑتال کر دی۔ ملک بھر کے تمام 35 آئل ڈیپوز کو سپلائی معطل، انکم ٹیکس اور ٹول ٹیکس میں کمی تک احتجاج جاری رکھنے کی وارننگ۔ ایکنک نے 289 ارب روپے مالیت کے 4 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے، M8 شاہراہ کا ہوشاب آباران خزدار سیکشن منظور، سوات ایکسپریس وے کے چکدرا تا فتح پور سیکشن کی بھی منظوری۔ سوات موٹر وے ایکسٹینشن چکدرا، سید و شریف، مینگورا، مٹا، خواجہ خیلہ سے ہوتی فتح پور پہنچے گی۔ خیبر ایجنسی کو خیبر پاس اکنامک کوریڈور سے منسلک کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ عمران صاحب جس چیز کا نوٹس لیں اس کی چوری، قلت اور قیمت تینوں بڑھ جاتی ہیں۔ عمران صاحب نے مہنگائی کا نوٹس لیا تو عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بیان، کہا کراچی کے شہری احتیاطاً ہاتھ کے پنکھے خرید لیں کیونکہ عمران صاحب نے نوٹس لے لیا ہے۔ کورونا کے باعث 24 گھنٹوں میں 40 اموات، 2145 مریضوں کا اضافہ۔ سندھ میں مزید 1155 نئے کیسز ریکارڈ، 34 مریض انتقال کر گئے۔ بلوچستان میں کورونا کے مزید 63 کیسز رپورٹ۔ بلوچستان میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 11,385 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا کی روک تھام کے لیے ایپ متعارف کروا دی گئی۔ صوبے میں قربانی کے جانور 1 کلک پر خریدے جائیں گے۔ کراچی میں دودھ کے بعد آٹے کی قیمت میں بھی فی کلو 6 روپے کا اضافہ۔ 2.5 نمبر آٹے کی 10 کلو کی بوری بھی 545 روپے کی ہو گئی۔ چکی کے آٹے کی 10 کلو بوری 620 روپے کی ہو گئی۔ حیدرآباد میں چینی کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ، 3 روز میں چینی کی بوری پر 100 روپے بڑھ گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 1 ماہ سے چینی دستیاب نہیں، شہری مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ اور فاسٹ بالر محمد عامر کے گھر بیٹی کی ولادت، محمد عامر نے مداحوں کو خوشخبری ٹویٹر پر دے دی۔ محمد عامر نے بیٹی کا نام زویا عامر رکھ دیا۔